بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری ناظرین میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم سٹوری ہے اور لازمی طور پر جو ہمارے سادہ لو ناظرین ہیں ان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ خواتین کے لیے یہ سٹوری سننا، یہ ویڈیو دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس سٹوری میں جو جعلی پیر بابے ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے۔ اچھا، بچے تھوڑا سا اس سے پرہیز کر لیں، کیونکہ اس میں بچوں کے حوالے سے ذرا کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جو نہ سنیں۔ ناظرین، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے دیکھنے والوں کو تو آپ شیئر بھی کریں۔ ناظرین، میں یہ ایک بندہ ہے لاہور میں، یہ بندہ تھا ایک اچھے خاصے تگڑے پیر کا، یہ مرید بھی کہلواتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کسی بھی نیک شخص کا، کسی بھی اچھے شخص کا نام ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ہر جو بندہ کوئی ایسا غلط عمل کرتا ہے اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی اس کی ایک اپنا طریقہ ہے۔ تو کوئی کسی کا پیر و مرشد کسی کو نہیں کہتا کہ آپ یہ کام کریں۔ ناظرین، اس کا نام تھا بابا محمد شفیق قادری۔ یہ ایک ایک بیکری تھی، اس کے اوپر یہ بھی نوکری بھی کرتا تھا، یا وہاں یہ ان کی کوئی شاپ میں رہتا تھا۔ ان کی بھی اس میں اس حوالے سے انوالومنٹ ہے کہ وہاں یہ رہتا تھا، لیکن ان کے اوپر بھی کچھ الزامات عائد ہو رہے ہیں، لیکن ہم ان کی بات بھی نہیں کریں گے، کیونکہ میں اس طرح کی بات نیوٹرل کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے۔ ہم کسی کو بلیم دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ بابا شفیق قادری جو تھا یہ ایک جعلی پیر بنا ہوا تھا، بڑے گھنگریالے، بڑے بال فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی اپنی زبان سے جو بتا رہا ہے کہ کوئی 6 سے 7 کہتا ہے کہ بچے اور بچیوں سے میں نے زیادتی کی ہے۔ اور جب اس کو لوگوں نے اتنے کیسز کرنے کے بعد پکڑا تو پھر خواتین نے اپنے طریقے سے کوئی جوتے شوتے مارے، کو انہوں نے اپنا غصہ اتارا، جس طرح خواتین کی عادت ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ اور جو لوگ تھے، بچوں کے والدین تھے، مختلف بچیوں کے والدین تھے، انہوں نے اس کو کافی حد تک مارا کہ اس کی کوئی ٹانگ وغیرہ جو ہے وہ بھی اس نے کوئی لنگڑانا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہ تقریباً 5 بچوں کا تقریباً خود یہ باپ ہے، 3 اس کی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس کا ایک بچہ بیبی معذور بھی ہے، شادی شدہ بھی ہے، اور ایک بچہ 5-6 سال کا اس کے پاس بھی ہے۔ اور اس کی جاہلیت اور بے وقوفی کی انتہا یہ دیکھیں کہ بچہ بھی اس کے پاس ہے، اور اس کی بیبی موجودگی میں یا اس کو یہ کہاں ادھر ادھر کرتا ہوگا، تو یہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے۔ دم درود بھی، یعنی کوئی دم کا سلسلہ بھی ہے اس کا، کیونکہ ظاہر ہے یہ پیر بنا ہوا ہے بابا محمد شفیق قادری، اور کہتا ہے جی میرے پیر و مرشد کا بڑا کرم ہے۔ ظاہر ہے پیر و مرشد کا کرم ہوگا، لیکن میں اب ناظرین کو جو بات بتانے والا ہوں، ناظرین یہ واقعہ تو لاہور کا، اور میں تھوڑی سی آپ اور ڈیٹیل بتا دوں، اور پھر میں بعد میں آتا ہوں اس واقعے کو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس کے اوپر الزامات عائد ہوئے، لوگوں نے پکڑ لیا، دیکھ لیا، اس کے موبائل پکڑے گئے، اس میں سے پتہ نہیں کو 200 ویڈیوز بھی ایسی پکڑی گئیں، اور یہ خود بھی اس کی اپنی بھی پکڑی گئیں، کچھ لوگوں کی بھی ڈاؤن لوڈ اس نے، لوگوں کی دوسری ایسی غلط ویڈیوز اس نے اپلوڈ کر رکھی تھی، وہ بھی پکڑی گئیں۔ بیکری والوں نے، یعنی جو ہمیں ایک الزام سامنے آیا، ہم بیکری والوں کے اوپر ہم الزام نہیں، جو ہم نے باتیں سنی کہ انہوں نے کوئی 16 لاکھ کا جی اس کو دے دو تو ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے، اس کو انہوں نے کسی کمرے میں چھپایا ہوا تھا۔ بہرحال کسی نے پولیس کو اطلاع دی، اور اس کا کوئی بھائی تھا، اس نے بندوبست کیا کوئی 1.5-2 لاکھ کا یا 1.25 لاکھ کا یا 2.25 لاکھ کا، وہ لے کے بھی آ رہا تھا کہ میں ان کو دے کے اپنے بھائی کو چھڑوا لیتا ہوں۔ اب یہ بھی منتیں سماجت معافی مانگ رہا ہے کہ جی مجھے خدا واسطے معاف کر دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندہ معافی تو مانگتا ہے، کوشش کرتا جب خدا نخواستہ پکڑا جائے۔ اب ناظرین، میں آپ کو جو
یہ تو میں نے سٹوری بتا دی، اور ایسے لوگوں سے بچنا کیسے، یہ ہے اصل ہمارا ٹاپک، اصل ہماری بات کہ آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا کیسے۔ میں اپنے بالخصوص جو ہمارے سادہ لوگ سنی حضرات ہیں، چلو اہل حدیث اور یا وہابی لوگ یا دیگر کچھ مسالک کے لوگ جو ہیں وہ ایسے باب و شابوں کے پاس نہیں جاتے۔ اچھا، اہل سنت کے لوگ بھی جو سمجھدار ہیں وہ بالکل ایسے بابوں کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ ایک ہمارا جو سادہ طبقہ ہے جس کو یہ شعور نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کے پاس شاید اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ بیمار ہے، ہم اس کو کوئی شفا ہو جائے، تعویذ لے لیں، اس طرح کے معاملات کے لیے لوگ ایسے جھوٹے جعلی بابوں پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ او بھائی، یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی درویش لوگ نہیں ہوتے، یہ کوئی پارسا نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو تعویذ دھاگے کرتے ہیں یہ دکاندار ہیں، یہ پیسہ لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پیسے لے کر آپ کو تعویذ دیتے ہیں، کسی کو شفا ہو کسی کو نہ ہو، کسی بندے کو یقین ہوتا ہے، کسی بندے نے کچھ اور بھی دوائی شوائی لی ہوتی بچوں کی، کوئی مطلب چھوٹا موٹا مسئلہ بن گیا، مرض بن گیا، آرام آ گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ پیسے کوئی مانگ کے زیادہ نہیں لیتے، وہ پیسے اتنے کی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اپنی خوشی سے دے جاؤ۔ یہ ہرگز میں اپنے سادہ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یہ بابے نہیں ہیں، یہ پیر نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہیں، خدا را ان سے بچیں، یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور لوگ پھر اپنی بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بعض اوقات پڑھنے پڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ہر حافظ قرآن، ہر ایسے جعلی شخص، ہر ایسے، یہ کوئی پارسا نیک نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنے بچے کو کسی کے پاس پڑھنے بھیجنا ہے، تربیت کے لیے بھیجنا ہے، ٹیوشن بھیجنا ہے، کم سے کم اس بندے کا کرتوت، کریکٹر، اس کے معاملات کو دیکھیں، پھر اس بندے کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر کوئی ایسا پیر بابا جعلی ہے تو اپنی خواتین کو بالخصوص میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے بھیجنا ہے تو لازمی طور پر یہ دیکھیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کس طرح کا ہے، یہ کوئی واقعی اللہ کا ولی ہے، یہ کوئی واقعی درویش آدمی ہے، تو پھر آپ خود اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ خواتین کو بھیجنے کا پھر بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے پاس تو آپ خود بھی نہ جائیں، آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہوگا، آپ کی عزت کو خطرہ تو الگ چیز ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ ظاہری بات ہے، ہر انسان اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرتا ہے، بچاتا ہے، لیکن آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے جعلی لوگوں کے، ایسے جاہل لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر تعویذ دھاگا کرنے والا، ہر یہ جو عام گاؤں میں شہروں میں لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، کوئی درویش لوگ نہیں ہیں، کوئی اللہ کے ولی لوگ نہیں ہیں، کوئی ان کے ہاتھ میں زبان میں شفا نہیں ہے۔ تو ایسے جعلی بابوں پیروں سے بچیں۔ اگر بھائی آپ نے کوئی شفا لینی ہے، کوئی بیعت ہونا ہے، کوئی آپ نے کوئی فائدہ لینا ہے تو کسی ولی کامل سے ملیں، اور اس کے لیے آپ تلاش کریں، ڈھونڈیں، جو بڑے بڑے پیر و مرشد ہیں، گدیوں والے ہیں، جن کی لوگ بتاتے ہیں کوئی غلط کام نہیں، ان کے پاس جائیں۔ تو میرا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو بچائیں۔ بہرحال اس کی شترول ہو گئی ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اس کی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، مزید معاملات جو ہے پولیس دیکھے گی۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔